بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیس بک پہ ہمارے ایک دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مذہب اور سیاست پہ ہی بحث کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں مشاغل کم ہیں، یعنی جیسے کھیل کود ہے اور مختلف گیمز ہوتی ہیں، یا جیسے آرٹ کا شعبہ ہے، چونکہ اس میں ہمارے ہاں کوئی ترقی نہیں ہوئی، فلم ہے، ڈرامہ ہے، اور ایسا بہت کچھ ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے سوچ اور فکر کے مختلف زاویے ان کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک روشن دان اور ایک کھڑکی انسان کی سوچ اور فکر کی کھولی جا سکتی ہے۔ چونکہ ایسا ماحول ہمارے ہاں نہیں ہے، اور ان کے علاوہ یعنی ان میدانوں کے علاوہ، فیلڈز کے علاوہ، وہ ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی کی تحریر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف مذہب ہے اور سیاست ہے، اور یہ دونوں چیزیں مفت دستیاب ہیں۔ نہ تحقیق کی ضرورت، نہ مطالعہ کی ضرورت، نہ تجربے کی ضرورت۔ ان دو موضوعات پر گھٹیا طرز تحریر، فتنہ فساد پر مبنی مواد اور دروغ گوئی بھی قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی موضوع پر جب بھی ہم لکھتے ہیں، ریسرچ کرنا پڑتی ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن حوصلہ افزا رسپانس نہیں ملتا۔ ان موضوعات کے علاوہ کسی موضوع پر ٹی وی پروگرامز کو ریٹنگ نہیں ملتی، مجبوراً انہیں یہ سلسلہ بند کرنا پڑتا ہے۔ یعنی سیاست اور مذہب، اس حوالے سے بہت کچھ میں لوگوں کے رویے، لوگوں کی سوچ، اس پہ بہت کچھ میں لکھ چکا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ میں لوگوں کو جو وہ پھیلاتے ہیں، جو خبر عام کرتے ہیں، کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ یہ خبر سچی نہیں ہے۔ فلاں شخصیت کے بارے میں، وہ سیاستدان ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہے، یا وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یہ بات بے شمار مرتبہ لکھ چکا ہوں، کہہ چکا ہوں، اور بہت سے کالم نگار، دانشور، علماء اس پر کام کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کراتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے قلم سے یا ہمارے وال سے، ہمارے پیج سے کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی بات نہیں جانی چاہیے کہ جو جھوٹی اور فیک ہو۔ سیاست اور مذہب پہ اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا۔ جو تحریر آئی، دیکھا کہ اس پہ کوئی بڑی شخصیت کا نام لکھا ہوا ہے، یہ قول، یہ بات ان کی طرف منسوب ہے، بس دھڑا دھڑ اس کو پھر آگے شیئر کرتے چلے گئے، پھیلاتے چلے گئے۔ تو اس کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، نہ ریسرچ کی ضرورت ہے۔ تو دو وجہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہ حکومتی سطح پر، نہ ریاستی سطح پر، اور نہ سماجی سطح پر کوئی ایسی ارینجمنٹ ہے نوجوانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ جہاں پر لوگ جائیں، بیٹھیں، ان کی مصروفیت ہو وہاں پر، جسمانی حوالے سے یا علمی حوالے سے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ سیاست مذہبی ہے کہ جس کے نام پر جتنا چاہے جھوٹ بولا جائے، لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، اور لوگ اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ مجھے ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ یہ کہا گیا کہ آپ جب ویڈیو بناتے ہیں تو ایسے موضوعات کو آپ لیں کہ جن موضوعات پر زیادہ ریٹنگ آتی ہے، اور ان کے عنوان اس طریقے سے آپ لکھیں کہ جس سے لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں۔ تو اسی طریقے سے ہی آپ لوگوں میں پاپولیرٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز پر ریٹنگ بھی آ سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان باتوں پر دور اندیشی کے ساتھ سوچیں اور ان کا جائزہ لیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بات علم کے ساتھ ہو، جو تحقیق کے ساتھ ہو، اور جو سنجیدگی کے ساتھ ہو، وہ بات کبھی مرتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی۔ وہ اپنا ضرور اثر رکھتی ہے۔ وہ اثر آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، 10 سال بعد ہو۔ سچائی اپنا وجود رکھتی ہے اور اپنے وجود کو منواتی ہے۔ اور جہاں تک اس طرح کی خبریں، اس طرح کے تبصرے، تجزیے اور اس طرح کی باتیں، یہ صرف ایک اخبار کی طرح ہوتے ہیں کہ جو فقط ایک دن یا چند گھنٹوں کے لیے زندہ ہوتے ہیں، اس کے بعد جیسے وقت گزرتا ہے یہ سب کچھ مر جاتا ہے۔ تو معاشرے اور سماج
اگر قائم رہتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ علم اور تحقیق کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، وہ افواہوں کے ساتھ، جھوٹی خبروں کے ساتھ اور فیک تبصروں کے ساتھ کبھی بھی معاشرے اور سماج ترقی نہیں کیا کرتے۔